بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معاشرتی علوم درج ہشتم کے نئے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں، اور اس سبق سے ہم ابتدائی کچھ عنوانات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق میں سے صفحہ نمبر 60 پر موجود عنوان ترقی یافتہ دنیا سے متعلق مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، آئیے آج کے سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر خشکی اور پانی دو بڑے حصے ہیں۔ خشکی کے بڑے حصوں کو ہم بر اعظم کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 7 ہیں۔ خشکی کے 7 بڑے حصے ہیں جنہیں ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ انہی بر اعظموں میں دنیا کے ممالک واقع ہیں، اور ان کی کل تعداد 195 ہے۔ 195 ممالک آزاد طور پر اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور عزیز طلبہ، یہ ممالک واضح طور پر 2 حصوں میں منقسم ہیں۔ ایک تو وہ ممالک ہیں کہ جو ترقی کے عروج پر موجود ہیں، دوسرے وہ ممالک ہیں جو کہ ترقی کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر دنیا کے نقشے پر عزیز طلبہ نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ممالک جن کی معیشت مضبوط ہے، تجارتی، کاروباری، اقتصادی لحاظ سے جو بہت طاقتور ہیں، اور ان ممالک میں آباد لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہت بلند ہے، اعلیٰ زندگی کا حامل لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب بھی واقع ہیں۔ ایسے ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب بھی واقع ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا 3 بڑے ٹکڑوں میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں کینیڈا اور امریکہ موجود ہے، جبکہ یورپ کے تمام ممالک ہی ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو آسٹریلیا کے بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، ان ممالک کو آپ نقشے کے اوپر نیلے رنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نقشے پر وہ ممالک جن میں نیلا رنگ موجود ہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی یافتہ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں عزیز طلبہ، ترقی یافتہ خطے یورپ، شمالی امریکہ اور آسٹریلیا پر مشتمل ہیں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا، ترقی یافتہ ممالک ایک مسلسل محنت اور کوشش کے بعد اس مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی وجوہات کو ہم کچھ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ان ترقی یافتہ ممالک میں حکومتی نظام انتہائی مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ سیاسی استحکام اور مضبوط حکومتی نظام کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک تمام دیگر ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے مثالی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ان ترقی یافتہ ممالک میں ایک تسلسل کے ساتھ حکومتیں تشکیل دی جاتی ہیں، اور وہ حکومت ایک وقت مکمل کرنے کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے بہترین پالیسی بناتی ہے، اور یوں یہ ممالک اپنی ترقی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر ملک کی ترقی میں وسائل کا بھی ایک اہم حصہ ہے، اور ان وسائل میں معدنیات، منرلز
جیسے سونا، لوہا، معدنی تیل، یورینیم وغیرہ کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں، ترقی یافتہ ممالک میں معدنیات وافر مقدار میں موجود ہے۔ وہ اپنی ٹیکنالوجیز اور ہنر کی مدد سے زیادہ معدنیات کے حصول کو ممکن بناتے ہیں اور پھر اسے اپنے کارخانوں میں، صنعتوں میں استعمال کر کے مفید اور کارآمد اشیاء تیار کرتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں اپنی مصنوعات کو فروخت کر کے، اپنی چیزوں کو فروخت کر کے بہترین نفع اور آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ترقی کی ایک اہم وجہ ہے۔ تو جیسے کہ عزیز طلبہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ معدنیات کو حاصل کر کے صنعتوں میں استعمال کرتے ہیں، یوں ترقی یافتہ دنیا صنعتی لحاظ سے، صنعت و حرفت کے لحاظ سے انتہائی عروج پر موجود ہیں، اور ان ممالک کی ترقی میں صنعتیں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج کی دنیا میں کسی ملک کی ترقی کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہم اس ملک میں واقع صنعتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ملک کی صنعتیں مضبوط ہیں تو یقیناً وہ ملک بھی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا کی ترقی کی ایک بنیادی وجہ صنعتیں ہیں۔ کثیر تعداد میں ان ممالک میں موجود صنعتیں ہیں۔ اسی طریقے سے صنعتوں میں کام کرنے کے لیے جو افراد ہیں وہ بھی بہت ہنرمند ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اعلیٰ ترین تربیت یافتہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیشہ ور افراد اس ترقی یافتہ دنیا کو ترقی کی طرف لے جانے کا باعث ہیں، اور ان کی ترقی کو برقرار رکھنے میں بھی انہی ہنرمند لوگوں کا اہم کردار ہے۔ یہ آپس میں منسلک کچھ وجوہات آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو معدنیات کا ہونا، ان معدنیات کو صنعتوں میں استعمال کرنا، یعنی صنعتوں کو مستحکم کرنے کی صورت ہے، اور صنعتوں کو چلانے کے لیے ترقی یافتہ دنیا میں بہترین اعلیٰ تربیت یافتہ ہنرمند افراد موجود ہیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ان ممالک نے ٹرانسپورٹ کے نظام کو، تجارت کو، بینکاری کے نظام کو، خدمات اور اشیاء کی پیداوار کے نظام کو بہتر طور پر قائم کیے ہوئے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں اور ان کا شمار ترقی یافتہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، ان ممالک کی ترقی میں تعلیم کے اہم کردار ہے۔ تعلیم کے شعبوں میں ریسرچ اور تحقیق کو عروج پر ان ممالک نے پہنچایا ہوا ہے۔ ان ممالک کے اندر تعلیم کو خوب اہمیت دی جاتی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ریسرچ اور تحقیق کے شعبے کو مستحکم کیا گیا ہے تاکہ ان کی ترقی برقرار رہے اور یہ مزید آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اور عزیز طلبہ، یہ ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ترقی کے لیے تعلیم اور ریسرچ کے شعبے کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق سے اہم نکات کو لازمی یاد کریں اور سبق ایک سے زائد مرتبہ ضرور دیکھیں، سنیں اور سمجھیں اور ذہن نشین کریں، اور پچھلے اسباق کے بتائے گئے کام لازمی جرنل پر تحریر کر لیں۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔